نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع جاری ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان میں ہم آج 34واں اور 35واں معجزہ جو ہے وہ اس کو میں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گی اور آپ اس کو سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا فرمانے میں حکمتی، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 34واں معجزہ ہے۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے میں کیا حکمتیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بہت زیادہ حکمتیں تھیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ کسی مخلوق کا حق آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نہ رہے، یعنی وہ حقوق جو جن کی بالغ ہونے کے بعد ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ یتیم پیدا کرنے میں کی حضرت امام جعفر نے ایک یہ بھی حکمت بتلائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے اور جس طرح چاہے عزت و مرتبہ عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین یا آباء و اجداد کی وجہ سے معزز نہ بنے اور نہ ہی مال دولت اس کی وجہ بنی، بلکہ صرف اور صرف ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وجہ شہرت و عزت بنی۔ ہاں، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر فرد، ہر چیز، ہر جنس، ملک قابل فخر و عزت بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 35واں معجزہ، حضرت آمنہ میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شکم اطہر میں منتقل ہوا تو وہاں بھی اس کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا اور نہ ہی ان حالات میں جو عام دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے مجھے اس طرح کی کچھ چیزیں محسوس نہیں ہوئیں۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز خواب اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتلایا کہ تم حاملہ ہے اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 34واں اور 35واں معجزہ ہے۔ آپ سب ان کو سنیے اور سنیے، کس دل کی آنکھیں کھول کر سنیں گے تو ضرور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں اترتی جائے گی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے، اور اس کے بعد بھی آپ تمام کو بھی یہ سعادت نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔